اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کو جینے کے کچھ فارمولاز اور کچھ پزلز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کبھی بہت ڈیسپریٹ ہوں کچھ پانے کے لیے، اور اس کے حصول کے لیے ہم طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں، جس میں سے کبھی کوئی کام کرتے ہیں اور کبھی کچھ بھی نہیں کرتے۔ کبھی لوگوں سے معلوم کرتے ہیں اور کامیابی کا راز جاننے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ آج اسی طرح کی کامیابی کے کچھ آزمودہ فارمولے اور پزل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کیسے کچھ چیز کو تلاش کریں جس کو استعمال کر کے ہم اپنی زندگی کے بہت سارے بند تالے کھول سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک کہانی سنتے ہیں۔ ایک بار ایک نبی اپنی زندگی کا سب کچھ داؤ پہ لگا کر ایک نئی منزل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ راستہ کٹھن تھا، منزل انجان تھی اور انجام سے بھی بے خبر تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی نئی سمت میں اور کسی نئے کام کی طرف چلنے کے لیے پیچھے رہ جانے والے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، لوگ، جان پہچان والے، وقت، سرمایہ، صلاحیتیں، سب چھوڑ کر نکلنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ کشتی جلانی پڑتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو آج کی دنیا سے بھی مل جائیں گی۔ بہت سے کامیاب ہونے والوں نے جب اپنی حالات سے کنارہ کشی کی یا وہ جگہ چھوڑ دی تو انہوں نے نئے حالات میں نئے طرح سے جینا سیکھا۔ کسی نے جاب چھوڑ دی، کسی نے نیا بزنس شروع کر دیا اور کسی نے اپنی فیلڈ ہی چھوڑ دی، اور کوئی شہر اور ملک چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ یہ بالکل ایسی ہی بات تھی کہ اس نبی نے اپنا گھر، شہر، لوگ، جہاں بچپن سے جوانی گزاری تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ وہ نبی چلتے چلتے ایک آبادی کے پاس آئے تو دیکھا کچھ لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ ایک کنویں پہ کھڑے ہیں اور ان کو پانی پلا رہے ہیں، وہ اور بھر کر گھر کے لیے بھی لے جا رہے ہیں۔ ایسے میں وہ دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں بھی اپنی جانوروں کے ساتھ کھڑی ہیں اور اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو جیسے کوئی گیم میں گمشدہ چابی تلاش کرنی ہوتی ہے نا، تو سمجھے ہم یہ بھی کہ ایسے پزلز کو اور اس کا کلو پانے کے لیے یہ پزل کا ایک پیس تھا، اور اس کو نبی چاہتے تو نظر انداز بھی کر سکتے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے قربانی دی ہوتی ہے وہی قربانی کو سمجھتا بھی ہے۔ خیر، نبی نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور گھر میں کوئی غلام بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے جانوروں کو چراتے ہیں اور ان کو پانی پلا کر گھر کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ نبی نے آگے بڑھ کر ان کی ذمہ داری ادا کر دی اور لڑکیاں اس کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر چلی گئیں۔ ادھر نبی نے اپنا کام کیا اور ان کے جانے کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، جو بھی اب میری طرف آئے گا میں اس کو اپنے لیے خیر سمجھوں گا، کیونکہ میں تو اس حالت میں ہوں کہ چل چل کر تھک چکا ہوں، بھوک پیاس الگ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی جان پہچان، اور کسی نئی جگہ پر لوگوں سے کچھ کہنا یا مانگنا بھی عزت نفس کو گوارا نہیں۔ یعنی یہ پزل کا دوسرا حصہ تھا کہ کسی انجانے سے امید اور توقع کے بغیر، کوئی مدد مانگے بغیر اللہ سے دعا کی، کیونکہ سارا کام جو کیا تھا وہ سیلف لیسلی کیا تھا، کسی ایکسپیکٹیشنز کے بغیر کیا تھا، تو اس لیے اب ساری امیدیں اللہ سے ہی تھیں۔ یعنی کہ یہ بہت بڑا ایک فارمولہ ہے کہ جب زندگی انسان کو ایسے نقطے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے تو اس وقت انسان صرف اور صرف اللہ سے ہی رجوع کرے، اور اللہ کے نوازنے کے انداز بھی انوکھے ہیں۔ جب وہ دیتا ہے تو اسباب بھی بنا دیتا ہے، اور وہ لڑکیاں ایک سبب بن گئیں کہ اگر وہ ان کی مدد نہ کرتے اور اپنے غم و فکر میں ہی لگے رہتے تو سامنے سے نیکی کرنے کا موقع ہی نہ دیکھتے اور ان کی نہ مدد کرتے اور قدرت کے ناحیز چھپے ہوئے اشارے کو سمجھ پاتے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا جو اپنی شرم و حیا کے ساتھ اپنے والد کے بلانے پر آئی تھی کہ چلیں آپ کو ہمارے والد صاحب بلا رہے ہیں۔
اب ایسے موقع پر انسان سوچتا ہے کہ فلاں کے پاس کیا ہے جو مجھے دے گا، وہ تو خود ہی ضرورت مند ہے، اور ایسے موقع پر ہم وہ اپارچونٹی کھو دیتے ہیں جو قدرت ہمیں فراہم کر رہی ہوتی ہے، اور سوچتے ہیں کہ میں نے تو دعا کی تھی، میری صلاحیتیں اور ہیں، میری حیثیت کچھ اور ہے، مجھے کچھ اور ملنا چاہیے تھا، اور اگر ویسی چیز نہ ملے تو ہم ریجیکٹ کر کے انتظار میں ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ مگر نبی ایک عقل مند انسان تھے، انہوں نے اپنی دعا کے جواب میں اس کو اللہ کا اشارہ سمجھا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ ان کے والد صاحب نے ساری حالات کی خیر خبر لی کہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور پیچھے کیا کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا، اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے، قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا۔ تو انہوں نے احسان کرنے کا سوچا اور ان کو آفر کی کہ اچھا ہمیں بھی ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے، اور اس کے بدلے میں کھانا رہنا سب ملے گا۔ اب اس وقت نبی کے پاس ایک پزل کی کا ایک اور حصہ تھا کہ جس کو ہاں کر کے جوڑنا تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اور سب سے اہم یہ ہے کہ ان کو یہ راستہ دعا کے بعد دکھایا گیا تھا۔ ان کی ہاں نے ان کو ایک اور پزل کی سامنے کر دی۔ والد نے کہا کہ ان کے گھر تو صرف بیٹیاں ہی ہیں، اور بغیر کسی رشتے کے ایک نامحرم کو کیسے گھر میں رکھ لیں، تو کوئی رشتہ بھی جوڑ دیتے ہیں، یعنی میری ایک بیٹی سے شادی کر لو۔ نبی نے اس رشتے کو منظور کر لیا، اور ٹھیک تو کیا، کیونکہ وہ جوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور ابھی تک کنوارے بھی تھے، اس لیے انہوں نے ایک اور پزل کی کو جوڑ دیا۔ والد نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کچھ سال گزارنے کا وعدہ کرنا ہوگا، یعنی ایک بانڈ سائن کریں کہ آپ ان کے تمام شرائط پر ایگری کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اسی طرح نبی نے جب سارے پزل کی سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیا اور جان لیا تو سارے کے سارے حالات ہی سدھر گئے۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ پر، چاہے وہ جذباتی ہوں یا جسمانی ہوں، ذہنی ہوں یا روحانی ہوں، ہر مرحلے پر ہمارے سامنے کچھ پزل کیز ہوتے ہیں جن کو عقل مندی سے جوڑنا شروع کریں اور اللہ سے دعا کر کے آنے والی ہر چیز کو ایک لائف کلو سمجھیں اور مشکل فیصلے لے لیں تو جو عام حالات میں ہم نہیں لے سکتے، تو ہماری زندگی کے سارے کیز ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کو کھولنا بھی ہمیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مشکل وقت میں صحیح فارمولا اور صحیح کیز لگانے کی صلاحیت عطا کرے، ہمیں وہ نگاہ بصیرت دے کہ ہم ان کو صحیح وقت اور صحیح جگہ پر استعمال کر سکیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔